शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज का समा रमज़ान का समा है। सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन समर डिजिटल पर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाती चलिए अपने एक्सक्लूसिव मेहमानों से। आज हमारे साथ हैं आलमा आइनुल हुदा हैं, जो कि प्रिंसिपल भी हैं, फ़रोग़ इल्म की ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, दीन और दुनिया की तालीम देती है माशाल्लाह। इनसे जानेंगे इनके एक्सपीरियंसेस और भी बहुत सी बातें करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफाक ट्रस्ट के मिस्टर शाहिद वारसी, जो कि एजुकेशनल भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं और ट्रेनर भी हैं। इनसे भी जानेंगे माशाल्लाह एजुकेशन की दुनिया में बहुत नाम है इनका, बहुत एक्सपीरियंस है, इनसे भी बातें करेंगे। और आज हमारे साथ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ कारी अताउल मनान वारसी साहब मौजूद हैं और मेरे को होस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, मोहतरमा आपका, वारसी साहब आपका, मुफ्ती साहब, कारी साहब आपका। इससे पहले कि हम गुफ्तगू करें किसी भी हवाले से, कारी अताउल मनान वारसी साहब से गुजारिश है कि तिलावत कुरान करीम की सआदत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ
لاتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العلي العظيم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. جزاک اللہ جناب قاری عطا المنان وارثی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے اور آپ ایسے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہیں. عین الہدا صاحبہ، یہ رمضان المبارک میں ہم ہیں، نیکیوں کا زمانہ ہے. سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، بالخصوص جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، یا جو آپ نے رمضان المبارک گزرے اس حوالے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا دور اللہ. سب سے پہلے میں سما اور آپ سب کے پروگرام سے کہ مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور ایز عالمہ میں ایک ادارہ چلا رہی ہوں، ادارہ فروغ علم ماشاءاللہ، اور جس میں الحمدللہ بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور بہت حد تک فی سبیل اللہ جو ہے بچوں کو وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. مفت تعلیم بھی مفت تعلیم دی جاتی ہے، باقاعدہ ان کو بکس، ان کو یونیفارم اور بہترین ان کے لیے کھانا، اے سی پرووائڈ ہے ان کے لیے، فوڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جی، تو ادارہ خرچہ کیسے اٹھا رہا ہے؟ خرچہ کچھ ہیں تعاون کرنے والے، ٹھیک ہو گیا، جیسے صدر اردو بازار ہیں، ہاں جی، وہ اٹیچ ہیں ساتھ ادارے کے. تو ڈونیشنز پہ چل رہے ہیں؟ ڈونیشنز پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ یہ سب والد صاحب کی جو شیخ الحدیث ہیں علامہ غلام نصیر الدین، بہت بڑے ادارے جامعہ نعیمیہ کے، اور یہ ان کی تربیت ہے کہ ہم خواتین کو، بیٹیوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دی، تاکہ معاشرے میں نکل کے آج ضرورت ہے ایک عورت کو کہ وہ دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی لے اور دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلے. آپ نے سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں آپ کا سخاوت، ویسے تو آقا علیہ السلام ساری کائنات میں سب سے بڑے سخی ہیں، بے شک. تو آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کے در پر کوئی آتا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کچھ نہ بھی موجود ہوتا تو آپ قرض اٹھا کے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے. تو جیسے سخاوت میں سب سے پہلا نمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب رمضان الکریم آتا تو آپ کی سخاوت پھر اور بڑھ جاتی. تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تیز ہوا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اتنی سخاوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. تو ہمارے لیے یہی تلقین ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ دو جو پہاڑ ہیں اس کے درمیان جتنی جگہ ہے مجھے اتنی بکریاں چاہیے آپ سے، میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے آپ کو اس کے مقدار جتنی بکریاں عطا فرمائیں، اور وہ واپس اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے سخی ہیں کہ آپ کو فقر کی کوئی فکر نہیں. ویسا کوئی نہیں، بے شک بے شک، اور ہمیں سیکھنا لیکن چاہیے. اپنی زندگی جو آقا علیہ السلام نے گزاری وہ بہت سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ لوگوں پر جو ہے وہ اتنی سخاوت کی. تو یہ رمضان کریم کا مہینہ اصل میں ایک تربیت ہے، ایک پریکٹس ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس مہینے میں تو عبادات کو بڑھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی ایک پوری لائف کو، اپنے باقی 11 ایام ہیں ان کو کس طرح بسر کرنا. بالکل تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اس پر. کی مبارک زندگی سے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو قرض لے کر بھی لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حافظ محمد حسن سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی حسن صاحب آپ کا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ پیش کیجیے. بسم اللہ.
قدم ملا. واصف علی واصف صاحب کا کلام. جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے. جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے. یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم تو سور گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے. تو ہی کائنات کا راز ہے. تیرا عشق میری نماز ہے. تو ہی کائنات کا راز ہے. تیرا عشق میری نماز ہے. تیرے در کے سجدے میرے نبی. تیرے در کے سجدے میرے نبی. تیرے در کے سجدے میرے نبی. میری زندگی کو بدل گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے. تم مصوری کا کمال ہے. تو خدا کا حسن خیال ہے. تم مصوری کا کمال ہے. تو خدا کا حسن خیال ہے. جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا. جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے. جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے. جنہیں تیرا نقش قدم ملا. مکتب تیرا بندہ واصف بے خبر. تیرا راز سمجھا ہے اس قدر. تیرا بندہ واصف بے خبر. تیرا راز سمجھا ہے اس قدر. تجھے جب پکار بچشم تر. تجھے جب پکار بچشم تر. کہیں مرحلے تھے جو ٹل گئے. تجھے جب پکار بچشم تر. کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے. یہ میرے حضور کا
फैज़ है ये मेरे हुजूर का फैज़ है कि भटक के हम तो सवर गए जिन्हें तेरा नक्श कदम मिला। माशाल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारी आपने नात माशाल्लाह पेश की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, शाहिद वारसी साहब से जब बात होती है तो माशाल्लाह CEO हैं आफाक ट्रस्ट के, एजुकेशनिस्ट है। सर मुझे ये बताइए, एजुकेशन की दुनिया में आपने इतना एक्सपीरियंस माशाल्लाह हासिल किया है, कंसल्टेशन, और जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो उसके हवाले से बताइए कि आप किन किन को डील करें मुल्क भर में और ट्रेनिंग भी है, इंटरनेशनल में, ट्रेनर भी हैं। जी, मैं आफाक के बारे में बता देता हूँ। ये एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी आफाक का मतलब है, और ये एक कंपनी है जो लास्ट 25 ईयर से काम कर रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है जो एजुकेशन में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग है, बच्चों का करिकुलम डेवलप करना है। तो अब तक मैंने भी इस प्लेटफॉर्म से कोई 17 कंट्रीज़ में अब तक ट्रेनिंग दी है, और कोई 50,000 से ज़्यादा स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के टीचर्स, उनकी हमने ट्रेनिंग की है। 1000 से ज़्यादा हमारी बुक्स पब्लिश हुई हैं जो कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए हैं, और इसके अलावा बच्चों की कैरियर काउंसलिंग है, कंसल्टेशन है। तो इसके लिए काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कोई 30 सिटीज़ में इसका पूरा नेटवर्क है, और दुनिया के कोई 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, बल्कि 38 कंट्रीज़ में आप कह लें कि मैं ख़ुद एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए विजिट कर चुका हूँ। तो ये हमारा एक एरिया है, और हम इसमें जो कुछ हम डोनेशन पे नहीं है, हम अर्न करते हैं और उसी को एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। वेरी गुड। तो हमारा मॉडल ज़रा डिफरेंट है। हम गारंटी लिमिटेड कंपनी है, बोर्ड इसका प्रॉफिट शेयर नहीं करता आपस में। जो कुछ हम अर्न करते हैं वो सब हम इस पर री इन्वेस्ट करते हैं। ये जो बच्चों की आपने जिक्र किया कि बच्चों के लिए भी किताबें, वो किस प्लेटफॉर्म से शाया होती हैं या कैसे लोगों को पता चले? नहीं, ये आफाक की जो बुक्स हैं बेसिकली ये नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक होती है। नहीं, आफाक पब्लिकेशंस के? जी, आफाक पब्लिकेशन के ही नाम से है, और ये कस्टमाइज्ड पब्लिकेशंस आती हैं। आफाक पब्लिकेशन, जिस तरह आपके स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं तो आप कभी उनके बुक्स को देखें तो उसमें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ की जो सारी किताबें होंगी, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह की, उस पर लिखा होगा कि ये आफाक की पब्लिकेशंस हैं। ठीक है। तो इस तरह कोई 1000 से ज़्यादा पब्लिकेशंस है जो थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स पाकिस्तान में इज़ एज ए टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं। ग्रेट। तो मुझे बता, जब नौजवान की बात करते हैं तो नौजवान नस्ल को हम कैसे कंट्रोल करें? हाँ, अच्छा, इसमें मैं क्यों एजुकेशन पे हैं और नौजवान नस्ल से क्या ताल्लुक़ है, इससे इस तरह समझिए कि पाकिस्तान में 5 से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं, आप उसके बारे में सुनते रहते हैं कि 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। हम जिन लोगों में काम कर रहे हैं ये वो हैं कि जो स्कूल जाते हैं। 44% बच्चे इस एज ग्रुप के जो स्कूल नहीं जाते। जो 54% बच्चे जाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। कितनी ख़राब है? चाहे वो कैरेक्टर का मामला हो और चाहे वो कॉम्पिटेंसी का मामला हो। रमज़ान के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो हम बच्चों में चाहते हैं कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, हम बच्चे में चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के तालीमी इदारे इस बात को यकीनी नहीं बनाते कि उनके पास ऐसा क्या प्रोग्राम है जो इस बात की गारंटी हो कि ये बच्चे जब स्कूल से पास होकर निकलेंगे तो ये ऑनेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि नहीं होंगे। ये गैप इसलिए है कि दुनिया भर में इसका तरीक़ेकार मौजूद है कि इन बच्चों की कैरेक्टर की असेसमेंट कैसे होगी, लेकिन हम पाकिस्तान में हमारे हवाले पास इसका कोई करिकुलम नहीं है। जब करिकुलम नहीं है, टीचर्स इसके हवाले से ट्रेन नहीं है, क्लासरूम इसके हवाले से कोई लेसन प्लान नहीं है, तो ये जो नौजवान नस्ल की हम बात कर रहे हैं जिनको मैट्रिक करने के बाद या FSC करने के बाद पाकिस्तान में हमारे लिए एक एसेट होना चाहिए, तो पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट ये है कि ये बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो ग्रेड 5 के बच्चे 2 डिजिट्स के डिवीज़न नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि 24 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का निसाब ये कहता है कि इन बच्चों को अगर 2 लाख भी लिख के दिया जाए तो 2 से डिवाइड करना आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये ग्रेड 5 के बच्चे 2 से नहीं कर सकते। लफ्ज़ टीचर को पढ़ नहीं सकते। इस्लामिक स्टडीज़ की एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन जो उसके ज़रिए उनके अंदर वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो एजुकेशन का पर्पज़ ये था कि लिटरेसी इन लैंग्वेज, न्यूमेरिसी इन मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड थ्रू सोशल स्टडीज़, इन्वेस्टिगेटिंग माइंड होना चाहिए था साइंस के ज़रिए, और वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी इस्लामियात के ज़रिए। तो ना वो इन्वेस्टिगेटिंग माइंड है, ना उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ना ही उसके अंदर वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया जा सके। बिल्कुल सही। ठीक है, कॉलर हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, मोहतरमा कहाँ से हैं? रमज़ान का समा में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
جی السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں جی؟ جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز تھوڑی کم ہے، فرمائیے. میں کائنات بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی جی کہیے. میرا مفتی صاحب سے ایک کوشچن تھا کہ کیا گھر سے نکلتے وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا حافظ اور اللہ حافظ کہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، اور پھر اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ خواتین کی آواز ہلکی ہونی چاہیے اور وہ دروازے سے باہر نہیں جانی چاہیے، تو اس میں میری تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. جی جی ضرور. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک تو گھر سے نکلتے ہوئے اللہ حافظ کہنا چاہیے، اور دوسرا خواتین کا دروازے تک آنا یا اونچی آواز سے کتنی، بات ہاں، کرنا، یہ اس دروازے حوالے سے سے باہر کیا جانی حکم ہے؟ چاہیے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو سلام جو ہے نا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہم احادیث مبارکہ سے روشنی لیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو اس کے ساتھ دعائیہ کلمات جو ہیں ان کا بھی ساتھ اضافہ کرو. 2 حدیثیں ہیں، بلکہ 3 حدیثیں لگاتار مشکات شریف کے اندر نا اگر ہم مطالعہ کریں. فرمایا کہ جب کسی نے کہا السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے جواب میں جب کسی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا پھر اس کے برعکس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو 20 نیکیاں ملی. اس کے بعد اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ اگر کہہ دیا ومغفرتہ، تو آگے یہ بھی جو الفاظ ہے نا کہ جتنی دعائیہ کلمات بڑھاتا جائے گا اتنا زیادہ ثواب ہوتا جائے گا. تو جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب اچھے انداز میں دینا، یہ بھی قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب اچھے انداز میں دو. تو جب گھر سے نکلیں تو اچھا مفتی صاحب یہیں پہ میں ایک قطع کلامی کے بعد، یہ ہمارے ہاں تو عمومی طور پر جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں السلام علیکم جی السلام جی، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے نا. السلام علیکم کہنا مکمل الفاظ ادا ہونا چاہیے. تو السلام علیکم جب آپ نے کہہ لیا نا تو آپ نے سنت پر عمل کر لیا. اب اس کے بعد کے کلمات آپ خدا حافظ کہیں، آپ بائے بائے کریں، جو بھی، تو ابتدا، اختتام اور درمیان یہ سلام سے ہونا چاہیے. یہ تو ہے سنت. تو ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جو یہود کا سلام ہے نا وہ صرف ہاتھ ہلانا، بائے بائے کرنا. اگر کسی نے صرف ہاتھ سے سلام کر دیا، منہ سے سلام نہیں کیا، تو اس نے یہود کے ساتھ مشابہت اختیار کی، جو کہ غلط ہے. تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ السلام علیکم کہہ لیں، تو اس کے بعد اگر آپ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک مستحب عمل ہو، سنت پر بھی عمل ہو گیا اور ساتھ اپنے دعائیہ کلمات خدا حافظ بھی کہہ دیے. اگر بالفرض کسی نے سلام نہیں دیا اور کسی نے صرف اتنا گھر سے کہہ کہ کوئی نکلا خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، تو ہم کہیں گے کہ ترک سنت تو اس نے کیا لیکن دعا کے ساتھ رخصت ہو گیا. تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. اس کو ہم کوئی ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اگر سلام نہیں کیا تو وہ کوئی اشد قسم کا گناہ گار ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے. اور میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم سلام کرتے ہیں نا تو اس کا جواب اچھے انداز میں، جیسا کہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا، آج کل یہ جو ہے نا اس چیز کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم کسی کو اگر سلام کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں اس کو کوئی مجھ سے کام ہے. بالکل بالکل. تو اس وجہ سے یہ رجحان بن گیا. تو اس کو ختم ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے سلام کو عام کر دو. تو عام کرنے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کو سلام کرنا چاہیے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ خواتین کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آنا چاہیے، تو اپنے خاوند کو یا جو محارم رشتے ہیں ان کو بالکل آپ سی آف کرنے کے لیے اگر گیٹ تک آتی ہیں تو آواز اپنی اتنی اس حد تک رکھیں کہ جو باہر دروازے کے نہ جائیں. ایک لمٹ کے اندر رہ کر آپ ان کو سی آف کر سکتی ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وہ کر لیا السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی کہیے. میں سمرا ذوالفقار بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سمرا. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے. جی کہیے. میرا سوال یہ ہے کہ عورت پہ گھر کے کام کرنا واجب ہے کیا؟ جیسے اس کے شوہر کی والدین ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے کام کرنا کیا عورت پہ واجب ہے؟
ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری چیزیں واجب نہیں بھی ہوتی تو ان کو ادا کر لینے میں بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں. گھر کے اندر جب رہنا ہو تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کے ساتھ، تعاون کے ساتھ اور استحسان والا معاملہ کرتے ہوئے، جہاں تک ہے نا واجب خاتون کے اوپر نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے. جو رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ تو گزارا کریں. ہم ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لڑائی جھگڑا کریں، لیکن جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ابھی ان کو یہ پیغام ہے کہ جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے آپ کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی خاتون چاہیے، کوئی ایسی لڑکی چاہیے کہ جو جناب بہت زیادہ خوبصورت ہو اور ناز نخرے والی ہو. لیکن جیسے ہی شادی کر کے آتے ہیں تو پھر معیار بدل جاتا ہے. دیکھیں شریعت کہتی ہے کہ جب ایک خاتون اپنے گھر کے اندر جس طرح زندگی گزارتی تھی نا، شوہر کے اوپر لازم ہے کہ اس کو ویسی سہولیات اپنے پاس جو ہے نا وہ پرووائیڈ کرے. یہ اس کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے. تو رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹی کو کچھ کھانا پکانا یا یہ سارے کام آتے ہیں. گھر والوں نے کہا جی نہیں، ہم تو اس سے کوئی کام نہیں کرواتے. تو خاوند کے اوپر بھی لازم ہے کہ پھر پکا ہوا کھانا لے کے خاتون کو جو ہے نا وہ مہیا کرے. تو اگر بالفرض گھر کے اندر وہ کام کاج کرتی تھی تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے خاوند کے پاس آئی تو خاوند کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا فرما دیا، ہو سکتا ہے وہ نوکر چاکر رکھ لے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ واجب اور جائز ناجائز میں جانے سے بہتر ہے کہ معاونت کے ساتھ نا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو چلانا چاہیے. واجب اس کے اوپر نہیں ہے. اگر گھر کے اندر کام کاج نہیں کرتی تھی تو خاوند کے اوپر لازم ہے، بالخصوص ان ایام کے اندر. دیکھیں میں یہ ان حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں کہ جو بہت شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایام مخصوصہ کے اندر خاتون کو نماز معاف کر دی ہے. تو ان ایام کے اندر اور بالخصوص جب ایک حمل کی کیفیت ہوتی ہے تو خاوند کو چاہیے استحسان والا معاملہ کرتے ہوئے روب نہ جاڑے، اور خاص طور پہ ان ایام کے اندر خاتون کے ساتھ بڑے احسن انداز میں پیش آئے تو اس کو جو ہے نا وہ سہولیات مہیا کرے. واجب اس کے اوپر نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ سسرال کی خدمت کرنا تو واجب نہیں ہے نا. اگر خاتون جو ہے وہ اپنے گھر میں بڑا میک اپ کرتی تھی تو جب اپنے سسرال میں آئی ہے تو میاں کے خاوند پہ واجب ہے نا کہ وہ میک اپ کرے. ٹھیک ہے اگر خاوند دیکھیں اگر وہ گھر کے اندر میک اپ کرتی تھی، اپنے آپ کو تزئین و آرائش میں رکھتی تھی تو خاوند کو چاہیے کہ اس کی ضروریت، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خاوند کو اس کے ماں باپ سے بڑھ کے ناز نخرے اٹھانے چاہیے. ماں باپ سے بڑھ کے دیکھو نا، ماں باپ کے گھر میں وہ جس طرح رہ رہی تھی اب وہ اس کے گھر میں آئی ہے نا، پھر تو یہ وہی والی بات ہے نا، اتنی محبت دے. محبت سے مراد یہ ہے کہ اس کو اتنی سہولیات دے، اتنی محبت دے کہ وہ اپنے جناب میں کے جانے کا نام ہی نہ لے. نہیں تو مفتی صاحب پھر تو یہ وہی والی بات ہے کہ پھر خاوند بھی اپنی بیوی کی پسند کا خیال رکھے جس طرح اس کے ماں باپ رکھتے تھے، ایسا ہی اور ویسا ہی لیونگ لائف سٹائل دے. بالکل مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جو لائف سٹائل جو پہلے تھا اپنے گھر میں ہے، شرع نے یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنے جب سسرال میں اپنے میاں کے گھر جائے گی وہ پابند ہے ویسی. لیکن اگر لیونگ لائف سٹائل ویسا نہیں ہے، ایک عورت چینج لے کر آتی ہے، مطلب اس کا جو خاوند کی فیملی ہے اس کا معیار ہے بہت اچھا ہے اور وہ خود آتی ہے ایک نارمل میڈیوکر فیملی سے، تو کیا ایسے میں بھی خاوند کہے گا کہ تم ویسی رہو یا اس کو اپنے ساتھ چینج کرنا؟ نہیں، دیکھیں اپنے ساتھ چینج لانا چاہیے نا، اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے ہر معاملے کے اندر. پتہ ہو مردوں کو ایک خاوند کے پاس آئیے نا، یہاں پر شریعت نے نا دونوں طرفوں کا لحاظ کیا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزقهن وکسوتهن، آگے الفاظ کیا ہیں جی؟ بالمعروف. وہ جو بالمعروف کا لفظ ہے نا وہ ہے دستور کے مطابق. کہ اگر خاوند کی پسلی ہے جناب 15,000 کمانے کی، خاتون کہے نہیں جی مجھے تو تم 1,00,000 مہینہ والی زندگی دو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. قرآن نے بھی معروف کا لفظ استعمال کیا نا، تو دستور کے مطابق، قانون کے مطابق اور معیار کے مطابق جس طرح کا لیونگ سٹائل خاوند جو طرز زندگی ہے خاوند کا ہے اس طرح کی اس کو جناب اپنانے کی ضرورت ہے. عین النساء صاحبہ آپ کا چونکہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے پاکستان میں کہ کسی خاتون کی اگر شادی ہوتی ہے وہ اپنے سسرال جاتی ہے، اس کے اوپر یہ اضافی ذمہ داریاں اس گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ اگر وہ ایک مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں، ان کے بھائیوں کا، بہنوں کا، والدہ کا، والد کا، سب کی ذمہ داریاں ایک طرح سے اس کے اوپر آتی ہیں. ٹھیک ہے، دینی لحاظ سے جیسے ابھی مفتی صاحب نے عرض کیا اس مسئلے پر، تو میں اس کی شریعت کے لحاظ سے تھوڑی روشنی ڈالوں گی کہ بالکل بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ
اب ایسا ہوتا ہے کہ سسرال میں بچی جاتی ہے تو گھر والے سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب یہ آ گئی ہے, اسی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے سارے کام کرنے. تو یہ بھی زیادتی ہے, اور بچیوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے, خاص طور پہ والدین کو اپنی بچیوں کی یہ تربیت کر کے آگے بھیجیں کہ کام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اب دیکھیے آقا علیہ السلام لیکن سارے گھر کا نہیں, لیکن اگر ایک گھر میں 5 نندے ہیں, 3 دیور ہیں, شادی بھی نہ کریں, اپنے حصے کا جو اس کے حصے کا کام ہے اس کو وہ دیں, باقی سارے گھر والے افراد جو ہے وہ مل کے کام کریں. تو زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا پہلو آج کل جو بچیوں کا زیادہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے کام کرنا ہی نہیں ہے. تو دیکھیں آقا علیہ السلام کی جو سب سے لاڈلی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سارے گھر کا کام خود کیا کرتی. نہیں, کام تو خود کرنا چاہیے بے شک, لیکن جو فرض نہیں ہے, تربیت جو ہے یہ بچیوں میں لازمی ہونی چاہیے, لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سسرال کا کام کرنا واجب نہیں ہے. نہیں, سسرال کا کام کرنا تو یہ ہے نا. ہاں جی, وہ شوہر کا ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے, لیکن سسرال کا جو ہے وہ اس پہ نہیں, اتنا نہیں ہے, لیکن کر لے تو اپنی خوشی ہے, نیکی ہے, وہ ایک الگ ہاں, بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ہاں جی, برڈن ڈال دینا اور اس کے اوپر لازم کر دینا کہ تمہاری اور سارے گھر کا کام تم نے کرنا ہے, یہ زیادتی جی جی بالکل. اور اگر بالکل خاتون کہے میں نے کام کرنا ہی نہیں, یہ بھی زیادتی ہوگی کہ جہاں تک ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. تعلقات بہتر طریقے سے, ایک احسن طریقے سے آگے چلانا چاہیے. واسی صاحب, جب ہم یہ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, آپ نے بھی کہا کہ بچوں کے اوپر, لیکن کیا یہ صرف بچوں کے اوپر تعلیم یہ اثر ڈال سکتی ہے جب وہ 3-4 گھنٹے اسکول سے گزار کے جائیں, لیکن جب گھر جائیں, معاشرے میں جائیں, ادھر ادھر جائیں, وہی جھوٹ ہے, وہی فساد ہے, وہی غلط بیانی ہے, وہی نفرت ہے, تو یہ تو پھر تعلیم بالغاں کی بھی ضرورت ہے اس معاملے. جی جی بالکل. اچھا, اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں, یہ اگر پورے سال اسکول جائیں اور ایک دن بھی ایبسنٹ نہ ہونا, تو یہ اپنی زندگی کا ٹوٹل 9% ٹائم اسکول میں گزارتے ہیں. آپ کہہ لیجئے 90% ٹائم ان کا اسکول میں نہیں گزرتا. یہ اس صورت میں ہے جب وہ بالکل بھی ایبسنٹ نہیں ہوتے اور پورے اسکول جاتے ہیں. لیکن واسی صاحب, قطع کلامی کے بعد, پاکستان میں بچے اسکول کم جاتے ہیں, سرکار چھٹیاں زیادہ دیتی ہے. نہیں, میں آپ کو پوری دنیا کی بات بتاتا ہوں. یہ جو پری نرسری سے لے کے کلاس 8 تک کے بچے ہوتے ہیں نا, یہ اپنی زندگی کا 10,620 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں. دنیا میں بھی ایوریج اسی طرح ہے, پاکستان میں بھی اس طرح ہے. جو ان کی زندگی کے ٹوٹل وقت کا ٹوٹل 9 سے 10% ہے. لیکن یہ 9-10% کے اندر جو ٹائم گزرتا ہے اس میں پوری تیاری کے ساتھ گزرتا ہے. ٹیچرز لیسن پلان بناتے ہیں, کریکلم بنتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں. اب جب وہ اسکول میں نہیں ہوتے ہیں تو اس کی پلاننگ ٹیچر تو نہیں کرتا, پرنسپل تو نہیں کرتے, وہ پھر ماں کرتی ہے, باپ کرتے ہیں. اب وہ بچہ, اس کے سونے کا ٹائم ہے, اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے, اس کے دوستوں کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ چلتا ہے. وہ بچہ کہاں وقت گزار رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ گزار رہا ہے, اس کے اثرات اس کے اوپر پڑیں گے. تو صرف اسکول کی بنیاد پر آپ کہیں کہ اس کی پوری شخصیت بن جائے گی, تو یہ نہیں ہوگا. اسکول کے بعد کا جو وقت ہے, گھر میں جو وقت گزر رہا ہے, دوستوں میں جو وقت گزر رہا ہے, یہ سب اس کی پوری شخصیت کو بنائیں گی. تو اس کے بارے میں اسکول کو بھی, علماء کو بھی یہ گائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ وقت کیسے گزارا جائے. تو اس کے اوپر دنیا بھر میں جو رہنمائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ہم بدقسمتی سے جس ملک میں ہیں, وہاں جس ٹیچر سے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی رول ماڈل نہیں ہوتے. جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, نہ گھر میں اس کی وہ شخصیت اسکول میں بن پا رہی ہوتی ہے, نہ ہی گھر کا وہ ماحول ہوتا ہے, اور نہ ہی سوسائٹی میں جو اس کو دوست ملتے ہیں وہاں اس کو وہ ماحول مل رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے. میں اس میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے ابھی 2 مہینے پہلے اپنے بیٹے کو کینیڈا بھیجا پڑھنے کے لیے. جب وہ پاکستان میں تھا تو وہ گفتگو کرتے وقت انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کم بولتا تھا, نہیں تھا. جب وہ کینیڈا گیا تو 2 مہینے کے اندر اندر وہ جب سوال کرے, اچھا بابا الحمدللہ, میں کم بولوں وہ زیادہ بولے, میں بڑا حیران. میں نے کہا بھائی خیریت ہے, کیا ہوا ہے؟ کہتا اصل میں بابا آپ مجھے جو ہے نا, میں ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد جس گھر میں آپ نے مجھے بھیجا تھا نا, تو میں جس گھر میں 1 ہفتے 2 ہفتے رہا ہوں, ان کے گھر اگر ایسے نہ بولا جائے تو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے. تو اس کے اثرات تھے جو اس کے اندر ٹرانسفر ہوئے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس بچے کا جو اسکول ہے اس کا ماحول کیا ہے. یہ بچہ جب اپنے دوست بناتا ہے تو پیرنٹس کو اس کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ دوست کیا ہیں, اور اسی طرح جو گھر کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے اس بچے کی پوری ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں اس کی انٹلیکچوئل, سوشل, ایموشنل اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, یہ بناتی ہے. اور ایسے ہی ہمیں لوگ چاہیے. بالکل صحیح بات ایسے لوگ چاہیے جس سے
عین الہدا صاحب، جیسے ابھی وارثی صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ چونکہ آپ ایک ادارے میں ہیں، یہ کس حد تک اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے باہر جانا ہے تو بھی جو آپ نے تعلیم حاصل کی اس کا اثر نظر آنا چاہیے؟ دیکھیں جو تربیت والا سلسلہ ہے نا، دینی اداروں میں باقی اداروں کی نسبت نظر آتا ہے، کیونکہ ہم تعلیم کے ساتھ، جیسا کہ میرا اپنا جو جامعہ ہے تو وہاں پر میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو دونوں تعلیم اور ہنر تو دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں بچوں کے اندر جو اخلاقیات نہیں پیدا کرتی. تعلیم دیں گی، آپ کو ڈگری دیں گی، آپ کو ایک اونچا درجہ دیں گی، لیکن وہ اگر کتابی کیڑے تک ہی رہیں گے، صرف سنانا ہے، نمبر لینے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرنا، عمل نہیں فائدہ کرنا. نہیں. تو مدارس جو ہے، جیسے ہم وقتاً فوقتاً بچوں کو اخلاقیات کے اوپر درس دیتے ہیں، باقاعدہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، تاکہ وہی بچے جب معاشرے میں جائیں تو ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے مسلم جو ہیں وہ جا کے کردار ادا کریں. تو تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہاں تربیت والا جو سلسلہ ہے گھر میں ماں باپ کو بھی لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ زیادہ وقت جو ہے وہ گھر پہ گزارتا ہے. اور پہلے جو 5 سے 10 سال ہوتے ہیں بچے کے، وہ ڈیولپمنٹ کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور وہ سائیکولوجیکلی بھی اور ایموشنلی بھی اور مینٹلی بھی. بالکل. اب تو بس وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، وہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے 1.5 سے 2 سال کا بچہ بھی بالکل ہر چیز سیکھ لیتا ہے. تو وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ گھر سے سیکھتا ہے، ماں سے سیکھتا ہے، اپنے باپ سے سیکھتا ہے، اور گھر میں جو بڑے افراد ہیں ان سے سیکھتا ہے. تو گھر کا ماحول دینی ہونا یا اخلاقیات کے ساتھ وابستہ ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بہت سب سے زیادہ. سیالوی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ. نبی سرورے رسول و علی ہے، نبی سرور ہر رسول و علی ہے، نبی رازدار اللہ لی ہے، نبی رازدار نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، نبی رازدار نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، نبی رازدار تیرے چاروں ہمدم ہے یک جا یک دل، تیرے
हमदम है यकजा एक दिल, बू बकर फारूक उस्मानी है, बू बकर फारूक उस्मानी है। नबी सरवरे शफात करे जो हशर में रज़ा की, शफात करे जो हशर में रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मौलाहिली है। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सयालवी साहब आपका, मोहतरमा आपका हुदा साहब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वारसी साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, सहरी के ट्रांसमिशन का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुँचता है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अफ्तार में, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे आज के रोज़े को भी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी तमाम नेकियों को कबूल फरमाए और हमें इस माह मुबारक का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे और बुशरा को इजाज़त दीजिए, आपसे अफ्तार में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।